میں آ کر مقابلہ نہیں کر سکے، بزدلی کی انتہا تھی۔ جب بنو قریظہ کا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد اتنا ہتھیار برآمد ہوا ہے کہ اگر وہ اسے استعمال کرتے تو واقعہ یہ کہ مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا، لیکن قرآن مجید نے ان کی بزدلی کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ کبھی تم سے کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ کہ او من ورائے جدر فی قرن محصنۃ او من ورائے جدر، بڑے ہی فورٹیفائڈ قسم کے قلعوں کے اندر، یا یہ کہ فصیلوں کے پیچھے سے عورتوں کی طرح یہ جنگ کریں گے، تو یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، اس وقت نوٹ کر لیجئے، آج بعین ہی یہی شکل ہے۔ آج منہ کی پھونکیں کیا ہے؟ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مسلم فنڈامنٹلزم، اس کا جو ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے، معلوم ہوا پوری دنیا کو، تہذیب کو، تمدن کو، ہر اعلیٰ قدر کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے مسلم فنڈامنٹلزم سے۔ تمام قوت جو ہے پروپیگنڈے کی، تمام قوت جو ہے ذرائع ابلاغ کی، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی کردار کشی کے لیے یہ استعمال ہو رہی ہے۔ بالکل وہی نقشہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ تو وہ ہے تبارک و تعالی جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل ادیان پر، پورے نظام زندگی پر، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہاں بھی مشرک نوٹ کر لیجئے، ایک عقیدے کا مشرک ہے، ایک وہ ہے کہ جو حکومت کی سطح پر اللہ کے سوا کسی اور کو بٹھاتا ہے تخت حکومت پر، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دین کا غلبہ، یہ ہے مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے تابع ہو جائے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ہے مسلمانوں، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جس کا نفع اتنا عظیم ہو کہ جہنم کی آگ سے، عذاب علیم سے چھٹکارا پا جاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ دیکھیے یہاں بھی دو شرطیں آ گئی، سورہ نور کی آیت میں دو شرطیں آئیں، ایمان اور عمل صالح، یہاں دو شرطیں آئیں، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ۔ ایمان اور جہاد، ایمان اور عمل صالح، اور جہاد ہی در حقیقت عمل صالح کی بلند ترین شکل ہے۔ تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس حوالے سے بھی اس نقطے کو سمجھتے چلیے۔ اگر تم ایسا کر لو گے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا بہتری ہے؟ ایک وعدہ آخرت کا ہے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا، تمہیں نہایت پاکیزہ رہائش گاہیں عطا کرے گا جنات عدن میں، ریزیڈنشل گارڈنز آف پیراڈائز، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایک وعدہ تو یہ ہے، اور دوسرا وعدہ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، ایک دوسرا وعدہ جو تمہیں بہت پسند ہے، محبوب ہے۔ یہ انسان کی ایک، یوں سمجھئے کہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ جو کام کرے اس کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ لے، اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں انداز ایسا اختیار کیا ہے، بلکہ امام راضی نے تو الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ مقام مذمت ہے۔ فتح کی آرزو کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فتح بھی اصل میں دنیاوی غلبہ ہے۔
اصل مقصود، اصل نصب العین بندہ مومن کا صرف اخروی نجات اور اللہ کی رضا۔ گویا کہ یہاں تعریض کا انداز ہے، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے۔ اللہ کی نگاہ میں تو آخرت ہے، اصل کامیابی وہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال خلق الانسان ضعیفا، بنانے والا ہی جانتا ہے میں نے انسان کو کیسا بنایا ہے، اس کی خلقت میں، اس کی سرشت میں کچھ ضعف ہے، اور اس ضعف کی بنا پر یہ چاہتا ہے کہ کوئی کامیابی بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ لے۔ تو اخریٰ تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ وبشر المومنین، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے۔ یہ دو مقامات ذہن میں رکھیے۔ اب ذرا تاریخی اعتبار سے جائزہ لیجیے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں سن 5 کے اواخر یا سن 6 کے آغاز میں۔ سن 6 ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی۔ قریش کے جن کو جزیرہ نماء عرب میں بالفعل جو ہے حکمرانوں کی حیثیت حاصل تھی، اگرچہ کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، رسمی حکومت نہیں تھی، لیکن جو حکمرانوں کی حیثیت ہوتی ہے جزیرہ نماء عرب میں قریش کی وہی حیثیت تھی۔ جب انہوں نے حضور سے صلح کی تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ انہوں نے حضور کو ریکگنائز کر دیا، اور یہ بہت بڑی فتح ہوتی ہے۔ جیسے آج عرب ملک ایک ایک کر کے، بلکہ اب تو سب کے سبھی ریکگنائز کر چکے اسرائیل کو، سب سے بڑی کامیابی تو اس کی یہی ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ داخلی خود مختاری بھی دینے کو تیار ہے، قیمت کچھ دے کر ہی حاصل کرتا ہے، لیکن سب سے بڑی شے تو یہ ہے کہ سب عربوں نے اسے آج تک اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، کر لیا۔ جب میڈرڈ میں جا کر اور میز کے اکراس دی ٹیبل اس سے گفتگو کر لی تو تسلیم کر لیا۔ اب تو فارمیلٹی ہے، ایک ایک کر کے تسلیم کرتے چلے جائیں، بالفعل تو تسلیم ہو گئے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی۔ یہی بات کہی گئی صلح حدیبیہ کے بارے میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو ایک بڑی کلیئر وکٹری عطا کی ہے، کھلی صریح فتح عطا فرمائی۔ یہ تو سن 6 میں ہو گیا۔ دیکھیے کتنی جلدی اللہ کے وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، یہودیوں کا گڑھ توڑ دیا گیا، اور وہاں سے بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاں جو اصل خوشحالی شروع ہوئی ہے مدینے میں، وہ خیبر کا جو مال غنیمت ہے اس سے ہوئی۔ سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی، اس لیے کہ جزیرہ نماء عرب کا گویا کہ صدر مقام، کیپٹل۔ سن 9 تک پورا جزیرہ نماء عرب جو ہے اسلامی حکومت کے تحت آ گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضور کا انتقال سن 11 کے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد 24 برس کے اندر اندر یہ اسلامی حکومت جس کا نام خلافت ہے، اسلامی حکومت خلافت، کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تقریباً شمالی افریقہ پورا کا پورا، ادھر دریائے جیہوں تک، ادھر کوہ قاف تک، کوکیشیا تک، یمن سے لے کر کوکیشیا، آکسس سے لے کر اٹلانٹک، یہ پورا علاقہ جو ہے اس پر نظام خلافت قائم ہے۔ تو پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھ لی کہ اللہ نے جو وعدے کیے تھے کتنی جلدی، کتنی تھوڑی سی مدت میں وہ وعدے پورے ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، اب دیکھیے یہ 1400 برس کی تاریخ ہے، لیکن یہی ہے وہ بات کہ کاش کہ جو لوگ حدیث نبوی کی اہمیت سے ناواقف ہیں، استخفاف کرتے ہیں اور محروم ہیں، جب کسی شے کی آپ کی نگاہ میں قدر نہیں ہوگی آپ اس پر توجہ نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہیں ذرا سی امید ہو جائے یہاں تیل ہے، کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں وہاں ایکسپلور کرنے کے لیے، اس لیے کہ امید ہے کہ یہاں تیل ہے۔ کہیں سونے کی توقع ہو جائے تو جو بھی کچھ، اسی طریقے سے جہاں انسان کو امید ہوتی ہے کہ کچھ ملے گا وہاں محنت صرف کرتا ہے، اور جہاں معلوم ہو کچھ ہے ہی نہیں کاہے کو محنت کرے گا۔ حدیث نبوی جو ہے، ایک حدیث نے 1400 برس کی تاریخ مسلمانوں کی جو ہے امت مسلمہ کی، اسے سم اپ کر دیا ہے، یکجا کر دیا۔ یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔
حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار کا تذکرہ کیا. تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون. اے مسلمانوں، نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی، یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اللہ چاہے گا. پھر اللہ اس دور کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. انک میت وانہم لمیتون. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ دور ختم ہو جائے گا، یہ دور ہمیشہ کا نہیں ہے. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ. پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو نبوت کے طریقے پر ہوگی. منہاج، نہج ہم طریقے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نہج سے، اس طریقے سے. منہج راستے کو کہتے ہیں، طریق عربی میں راستے ہی کے لیے ہے. تو نبوت کے طریقے پر، نبوت کے راستے پر، نبوت کے نقش قدم پر خلافت ہوگی، جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. یہ نص بھی حدیث میں آیا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لیکن یہ حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہے اس میں یہ بہت اہم ہے، خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی بعین ہی وہی نظام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، جو کا تو قائم رہا. اس کے لیے تو میں ایک مثال دے دوں جس سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ جو فتنے بڑے بڑے اٹھے ہیں حضور کے انتقال کے بعد. بہت سے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے. ایک نیا فتنہ اٹھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مانعین زکوٰۃ. اس وقت حضرت عمر تک نے بھی مشورہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ امیر المومنین اس وقت ذرا مصلحت کو دیکھیے. آپ جیش اسامہ کو بھی نہیں روک رہے، اسے بھی بھیج رہے. جو حضور نے لشکر تیار کیا تھا، حضرت ابو بکر نے فرمایا جو لشکر حضور نے تیار کیا ہو میں کیسے روکوں. پھر یہ کہ جو لوگ نئی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ان سے تو لڑنا ہی لڑنا ہے. لیکن یہ معاملہ ذرا ہلکا بھی ہے. اور تیسرا محاذ نہ کھولیے، مسلمانوں کے دل پہلے ہی زخمی ہے حضور کے انتقال کے باعث، لہذا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تیسرا محاذ نہ کھولے. جو الفاظ کہے تھے حضرت ابو بکر نے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایبدل الدین وانا حی. کیا دین میں ترمیم ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ حضرت عمر کو تو رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرح کی ڈانٹ پلائی ہے. یہ ڈانٹ عمر کو ابو بکر ہی پلا سکتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما کہ اے عمر تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، یہ اسلام میں تم اتنے نرم کیسے ہو گئے؟ مجھے نرمی کا مشورہ دے رہے ہیں. خدا کی قسم اگر کسی نے میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے تنہا جانا پڑا تب بھی میں جنگ کروں گا. اور خدا کی قسم اگر لوگ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کی رسیاں بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں جنگ کروں گا. اس لیے کہ اتنی ترمیم بھی دین محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل قبول ہے. تو بعین ہی وہ نظام کیا تھا، یہ میرا کل کا موضوع ہے. وہ نظام تھا کیا؟ آج میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دور حقیقت میں ایک ہے، دور نبوت اور دور خلافت علی منہاج النبوہ. بات تو ایک ہی ہوئی، نوعیت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. جیسے ما انا علیہ واصحابی بریکٹڈ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. محمد الرسول اللہ والذین معہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس طرح بریکٹڈ ہے. اسی طرح حضور کا دور اور دور خلافت علی منہاج النبوہ بریکٹڈ ہے. اس لیے فرمایا کہ نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا یہ دوسرا دور ہوگا. لیکن یہ دور بھی دائم نہیں ہے، ایک وقت آئے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا. فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونُ، یہ جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ جاری رہے، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا. ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا، پھر تیسرا دور آئے گا
اور وہ ہوگا ملوکیت کا دور، بادشاہت کا دور، اور ملوکیت بھی کٹ کھنی، کاٹ کھانے والی۔ عض یعض کے معنی کاٹنا، دانتوں سے کاٹنا۔ یہ ملوکیت آئے گی، کٹ کھنی ملوکیت۔ اب اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے، واقعہ یہ ہے کہ جو دور بنو امیہ ہے، ملوکیت تو وہ بھی ہے، اگرچہ کہتے تو وہ اپنے آپ کو خلفاء ہی تھے، چاہے وہ بنو عباس کے تھے اور بنو امیہ کے تھے، اور چاہے بعد میں وہ آل عثمان کے ہوئے، اور یہ عثمان حضرت عثمان نہیں ہے، یہ تو وہ ترک سردار عثمان جن سے کہ آٹومان یہ پورا سلسلہ چلا ہے، یہ بھی خلفاء ہے۔ لیکن یہ کہ حقیقت میں خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہو گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد۔ اب تدریجاً ملوکیت کی طرف قدم بڑھا ہے۔ ملوکیت پوری شان و شوکت کے ساتھ تو جا کر دور بنو عباس میں ظاہر ہوئی ہے، جب محل بنے ہیں اور ٹھاٹ جمے ہیں، ورنہ بنو امیہ کے دور میں ابھی عربوں کی جو اصل بدوی حضارت تھی وہ برقرار تھی، لیکن ظلم کا آغاز تو ہو گیا۔ جو کچھ ہوا کربلا میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، جو کچھ ہوا عین حرم مکہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ، جو کچھ ہوا مدینہ منورہ میں واقع حرہ میں، جو سینکڑوں تابعی شہید ہوئے حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں، پھر جس طرح محمد ابن قاسم جو یہاں جھنڈا لے کر آ گئے تھے، جیسے بلا کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور کیوں کر دیا گیا؟ کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ نوجوان بہت پاپولر ہو گیا ہے۔ اس درجے یہاں حد عزیز ہو گئے تھے محمد ابن قاسم کہ یہاں کے ہندوؤں نے انہیں اوتار مان لیا تھا۔ یہ انسان نہیں ہے، اوتار ہے۔ اتنا نیک اس نوجوانی میں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، لہذا ان کے بت بنا کر پوجنے شروع کر دیے تھے، اپنے مندروں کے اندر بت رکھ لیے تھے۔ وہ تو ظاہر بات ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کردار کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گاڈ انکارنیٹ ہے، یہ تو در حقیقت اوتار ہے، لہذا اس کو پوجو۔ اس بنیاد پر بلا کر کے کہیں اس کی یہ پاپولیرٹی ہماری حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے، ملوکیت برداشت نہیں کر سکتی۔ اور بہن واقعہ یہ کہ اس وقت اگر محمد ابن قاسم کو ریکال نہ کر لیا گیا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ اسی وقت پورا ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام میں داخل ہو جاتا، لیکن وہ قدم رک گئے۔ یہی معاملہ ہوا ہے موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ، وہ بوڑھے جرنیل جن کے ایک یوں سمجھیے کہ نوجوان کمانڈر طارق ابن زیاد نے ہسپانیہ کو فتح کیا، کہاں تک وہ جو ہے ایڈوانس جاری تھی، یوں سمجھیے کہ فرانس کے قلب تک مسلمان پہنچ چکا تھا اس وقت۔ شاید 200 میل کا فاصلہ پیرس کا ہے جہاں پہ آخری جو ہے جنگ لڑی گئی، لیکن موسیٰ ابن نصیر کو بھی بلا کر بس یہ ہے کہ جان تو بخشی کر دی گئی، اس لیے کہ بوڑھے تھے بہت، لیکن توہین اور تسلیل انتہائی کی گئی۔ تو یہ تو ابھی یوں سمجھیے لچھن ہے ملوکیت کے، ابھی آغاز میں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پھر جو محل جمے ہیں اور عیش کے ٹھاٹ جمے ہیں، پھر جو کچھ ہوا ہے ان محلات کے اندر جو دنیا میں بادشاہوں کے ہاں ہوتا ہے، تو یہ در حقیقت یہ دور ملوکیت کا دور ہے۔ اور ملوکیت کے بارے میں فرمایا ملکن عاضا، یہ تیسرا دور ہے، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا، اور واقعہ یہ ہے، یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہو کہ یہ بات آپ نے کیا فرمائی۔ ثم تکون ملکن جبرین، پھر چوتھا دور ہوگا ملوکیت کا جو مجبوری والی ملوکیت ہوگی۔ اب کیا فرق ہے ملکن عاضن میں ظالم کٹکھنی ملوکیت اور ملکن جبرین جابر اور جبر والی ملوکیت؟ کوئی فرق تو ہوگا نا، جب مستقل ادوار علیحدہ گن رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت کیا سمجھا گیا ہو، آج وہ بات چونکہ پیش آ چکی ہے اس لیے واضح طور پر سامنے آ گئی، اور عظمت حدیث نبوی کا در حقیقت یہ بھی ایک بہت بڑا مظہر ہے
اس سے مراد ہے وہ دور جس میں ہم غیر مسلم اقوام کے غلام بن گئے، مجبوری۔ ہندوستان میں انگریز کے غلام، انڈونیشیا ملائیشیا میں ولندیزیوں کے غلام، کہیں اطالویوں کے غلام، کہیں فرانسیسیوں کے غلام۔ یہ دور ہے۔ وہ بھی تو بادشاہ تھے، ملکہ معظمہ ہوتی تھی نا بیٹھی ہوئی، یا شہنشاہ معظم ہوتے تھے انگلستان کے، ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ، ہم ان کی رعایا تھے نا۔ ثم تکون ملکن جبریا، یہ کولونیلزم کا دور ہے، یہ ہماری غلامی کا دور ہے۔ کہیں 250 برس رہا، کہیں 200 برس رہا، کہیں کم رہا، لیکن تقریباً پورے عالم اسلام نے اس کا مزہ چکھا ہے۔ یہ دور بھی آپ نے فرمایا یہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اب یہاں ذرا رکیے۔ یہ دور ایک اعتبار سے تو یقیناً ختم ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کولونیل رول ختم ہو چکا، ایرا آف کولونیلزم ختم ہو چکا۔ حقیقت کے اعتبار سے ختم نہیں ہوا ہے۔ انگریز چلا گیا، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کا چھوڑا ہوا نظام پورا کا پورا جو کا تو موجود۔ میں دیکھ رہا تھا آپ حضرات کے ہاتھ میں وہ 4 ورقہ بھی ہے غالباً جو تقسیم ہوا ہے، اس میں پڑھیے گا جا کر۔ 8 چیزیں میں نے نوٹ کی ہے کہ ہم نے انگریز کے نظام کو جو کا تو قائم رکھا ہوا ہے۔ آج بھی بلا کر اسے کہہ سکتے ہیں دیکھ لو، ہم نے یہاں کوئی شے نہیں بدلی۔ ایسے ایسے تماشے۔ صوبہ سرحد کا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ، وہ بھی نہیں بدلا، حالانکہ وہ ہندوستان کے پس منظر میں تو اس کے کچھ معنی تھے۔ پاکستان کے تو 4 صوبے سرحدی ہیں۔ پھر پنجاب کا نام ہونا چاہیے شمال مشرقی سرحدی صوبہ، اور سندھ کا نام ہونا چاہیے جنوب مشرقی سرحدی صوبہ، اور بلوچستان کا نام ہونا چاہیے جنوب مغربی سرحد۔ یہ تو سارے صوبے سرحدی ہیں۔ کمال یہ ہے کہ وہ جو آزاد قبائل کا علاقہ کہلاتا تھا وہ بھی برقرار ہے۔ گویا کہ ہم تو ابھی تک غلام ہیں۔ آپ بتائیے، اگر آزاد قبائل، آزاد تو وہ ہے نا، تو ہم تو غلام ہیں۔ اس درجے ہم نے اس نظام کو باقی رکھا ہے۔ وہی جاگیردار، وہی گردنوں پر سوار ہے، انہی کی حکومت ہے۔ جیسا کہ ابھی پیر پگاڑا صاحب نے بڑے خوبصورت پھلجڑی جو ہے، پھلجڑیاں چھوڑتے ہیں۔ سر شاہ نواز کی پوتی نے سر جمال خان کے پوتے کو نکال دیا۔ وہ تو ہے تو انہی کی اولاد، بے نظیر ہے تو وہ سر شاہ نواز تھے تو سر ان کی پوتی، اور جو صدر بنے ہیں لغاری صاحب، فاروق احمد لغاری، وہ سر جمال خان کے پوتے۔ نکال دیا، انہوں نے کہا پارٹی سے نکال دیا، اس لیے کہ وہ صدر بننے کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک صرف یوں سمجھیے کہ ایک پھلجھڑی تھی ان کی، لیکن یہ کہ اصل حکومت تو انہی کی ہے، وہی جاگیردار انگریز کے بنائے ہوئے، آج بھی وہی حکمران ہے۔ تہذیب ان کی، تمدن ان کا، علوم ان کے، فنون ان کے، ہماری معیشت کو وہ کنٹرول کریں۔ IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، وہاں سے ٹیکسیشن کی ہدایات آئے، ریلوں کے کرائے بڑھانے کا حکم چلا آ رہا ہو، اندازہ تو کیجیے۔ تو حقیقت میں وہ دور ختم نہیں ہوا۔ آج کے زمانے میں ریموٹ کنٹرول بہت معروف شے ہے، براہ راست حکومت ختم ہو گئی ہے۔ ریموٹ کنٹرول آج بھی انہی قوتوں کا ہے ہم پر، پورے عالم اسلام پر۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ اب عرب ممالک تو تقریباً سب کے سب پوری طرح ان کے شکنجے میں دوبارہ آ گئے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو اور ہے کیا جس کے لیے کچھ زیادہ شکنجہ انہیں کسنے کی ضرورت ہو۔ اندیشہ اگر ہوتا ہے تو ایٹمک پروگرام سے ذرا ہو جاتا ہے، ورنہ اور کیا ہے ہمارے پاس؟ وہاں تیل ہے، وہاں کا شکنجہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال یہ سمجھ لیجئے، بلکہ میں نے اس موضوع پر جب تقریریں امریکہ میں کی تو آپ کی کراچی شہری سے مثال دی تھی کہ جیسے کراچی میں کرنگی میں 4 نمبر کے بعد 5 آنے سے پہلے 4.5 نمبر آتا ہے، اسی طریقے سے یہ چوتھا دور جو حضور نے فرمایا تھا اس کے بعد 4.5 دور میں ہم اس وقت ہیں، 5واں دور ابھی نہیں آیا بیچ میں۔ اس حوالے سے یہ بات جان لیجئے
کہ چوتھا دور جو حضور نے فرمایا تھا وہ ابھی جاری ہے. ایک حیثیت سے ختم ہو گیا کہ براہ راست حکومت ختم ہو گئی. نام نہاد ہم آزاد ہیں، کہنے کو آزاد ہیں، کہیں برطانوی فوج نہیں، کہیں امریکی فوج نہیں، کہیں فرانسیسی فوج نہیں، لیکن جو بھی کچھ ہو رہا ہے پورے عالم اسلام میں در حقیقت ڈوریں ادھر سے ہلتی ہیں. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ وزیر اعظم 2 مرتبہ تو وہاں سے امپورٹ ہوا ہے. یہ صرف معین قریشی صاحب کا معاملہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے محمد علی بوگرا بھی تو آئے تھے. یہ ہے اصل میں معاملہ. جان لیجئے کہ اس وقت بھی ہم اس دور میں ہیں، لیکن اس کے بعد وہ 5واں دور آ کر رہے گا جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ. یہ حضور کا فرمان ہے. وَهُوَ الصادق المصدوق، آپ سچے ہیں اور آپ کے سچے ہونے کا اللہ گواہ ہے. لہذا اس کے بارے میں کسی بندہ مومن کے دل میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں، ہو کر رہے گا. یہ تو ہم نہیں جانتے کہ کب ہوگا. ایک یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہاں سے شروع ہوگا. ظاہر بات ہے کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا، لیکن یہ ہے کہ ہوگا، اس کے بارے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا اس حدیث کے ہوتے ہوئے. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. بہرحال جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، اس وقت کے جو ہمارے بالفعل معروضی حالات ہیں امت مسلمہ کے، ان میں بڑے یقین کی ضرورت ہے، ایمان بالغیب کی ضرورت ہے حضور کی اس بات پر یقین رکھنے کے لیے. کوئی آثار کہیں خیر کے نظر نہیں آ رہے. شر ہی شر ہے، پسپائی ہی پسپائی ہے، ذلت ہی ذلت ہے، مسکنت ہی مسکنت ہے. اس سے بڑی مسکنت اور کیا ہوگی کہ آج پوری امت مسلمہ کی نگاہوں کے سامنے ایک علاقے میں ایتھنک کلینزنگ کا کام ہو رہا ہے اعلانیہ. دیکھیے اس کو کنٹراسٹ کو نوٹ کیجئے. یہ کام آج سے 500 برس قبل بھی ہوا ہے دنیا میں. ہسپانیہ میں اسی طرح مسلمان کو ختم کیا گیا. 1492 میں سقوط غرناطہ، اور اس کے بعد چند سالوں کے اندر اندر اس پورے علاقے کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں سے. یا قتل، یا زندہ آگ میں جلا دیے گئے، یا بھیڑوں بکریوں کی طرح جہازوں میں لوڈ کر کے شمالی افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیے گئے. ایتھنک کلینسنگ، نسلی طور پر کسی ایک نسل سے بالکل پاک کر دینا کسی معاشرے کو، یہ 500 برس پہلے ہو چکا ہے. اور نوٹ کر لیجئے اس کو، اسی بر اعظم یورپ کا وہ جنوب مغربی سرا تھا، اور اسی بر اعظم یورپ کا یہ جنوب مشرقی سرا ہے، بوسنیا، بلکان. اور یہ معاملہ بوسنیا ہی کا نہیں ہے، یہ تو پورے اس علاقے سے ہوگا. اور جو خبریں موجود ہیں حدیث نبوی میں، بہت جلد جو ہے ان کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ استنبول ہوگا. یہ خبریں موجود ہیں، احادیث ہیں. اصل میں آرمیگڈون جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا اس کا آغاز ہو چکا ہے. یہ صلیبی جنگ میں نے لکھا بھی ہے اپنے ان مضامین میں جو نوائے وقت میں چھپے، اب کتابی شکل میں آ چکے ہیں. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. سابقہ امت مسلمہ یہود، موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا کیا ماضی ہے، کیا حال ہے، کیا مستقبل ہے، اور مستقبل کے حوالے سے کیا خبریں موجود ہیں احادیث نبویہ کے اندر پوری تفصیل سے. کہ اس وقت در حقیقت ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، میری وہ کتاب شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ اصل میں تو اس وقت یہ الفاظ ہم پر منطبق ہوتے ہیں، یہود پر تو ہوتے ہی نہیں. وہ تو کل 14 ملین ہے، 1 کروڑ